نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جس طرح قرآن کریم پر ایمان لانے اور اس کی تعظیم و توقیر کرنے سے اور اس کی تلاوت کرنے سے عزت و رفعت ملتی ہے، اسی طرح ایمان نہ لانے اور اس کی تعظیم و توقیر نہ کرنے سے ذلت و پستی ملتی ہے۔ چنانچہ آج ہم لوگ ذلیل و خوار ہیں، اس کی وجہ اغیار نہیں ہیں بلکہ اس کا سبب ہم خود ہیں۔ ہم نے کتاب اللہ سے تعلق کو قطع کر دیا، اس کی تعظیم و توقیر سے، اس کی تلاوت اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے بے اعنائی برتی تو کلام اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا، اس نے اپنے فیوز و برکات سے محروم کر دیا۔ قرآن کے ترک کا یہ تو دنیا میں انجام بد ہے، اس کے پڑھنے سے عذاب آخرت میں کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر عذاب آخرت میں کیا ہوگا۔ کلام اللہ کی تلاوت کرو اور جی لگا کر کرو، دل پر اثر لے کر کرو، اس سے قلب میں صفائی ہوگی، جلاؤ نور بھی حاصل ہوگا، مگر مدامت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ چند دن کیا پھر چھوڑ دیا، اس سے نفع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا اور جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ چند دن عمل کیا وہ بھی دل سے نہیں، رسمن اور سب درجات عالیہ کے منتظر ہو گئے۔ یہ قرب قرین و قیاس ہے۔ تلاوت کے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی سے مناجات کر رہا ہوں۔ قرأت کے وقت ایسا حال پیدا کرے جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حال پیدا نہ ہو سکتا ہو تو یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک قرآن سے افضل دوسرا کوئی شفیع نہیں ہے، نہ نبی، نہ فرشتہ اور نہ کوئی ان کے علاوہ۔ اس حدیث سے قرآن پاک کی عظمت معلوم ہوئی کہ سب سے بڑا شفیع قرآن پاک ہے۔ جو شخص قرأت قرآن کرتا ہے اس کے قریب بھی جن وغیرہ نہیں جا سکتے، اور جس گھر میں قرأت قرآن ہوتی ہے اس میں جنوں کا داخلہ نہیں ہو سکتا، اس گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ملائکہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور شیاطین نکل جاتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا یا رب، جن چیزوں سے مقربین نے آپ کا قرب حاصل کیا ہے ان میں سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ ارشاد فرمایا اے احمد وہ میرا کلام ہے۔ میں نے کہا سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ تو فرمایا سمجھ کر ہو یا بلا سمجھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں، لیکن ہم لوگوں نے اس کے پڑھانے ہی کو عمل کے قائم مقام کر دیا، اور اب حال یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص شروع سے آخر تک قرآن اس طرح پڑھ جاتا ہے کہ ایک حرف بھی نہیں چھوڑتا، لیکن عمل کو بالکل ہی چھوڑے رہتا ہے۔ اسے کچھ خبر نہیں کہ قرآن اسے کس بات کا حکم کر رہا ہے۔ جس طرح نماز بلا فہم معنی کے صحیح ہو جاتی ہے اور موجب قرب ہے، اسی طرح قرأت بلا فہم معنی صحیح ہے اور موجب قرب ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالی نے ذکر اللہ فرمایا ہے، اور ذکر اللہ کے لیے فہم شرط نہیں، جیسا کہ جمعہ اور عیدین کے خطبوں کے متعلق علماء نے فرمایا ہے۔ ابن حجر نے یہ بیان کیا کہ قرآن کی قرأت پر تو ثواب ملتا ہے،
اور جو سمجھے اسے بھی اور نہ سمجھے اسے بھی، کیونکہ قرآن کے الفاظ تو زبان سے ادا ہی کر رہا ہے اور اس کا تلفظ عبادت ہے، برخلاف دوسرے اذکار کے، کیونکہ ان کو جب تک نہ سمجھے ثواب نہیں ملتا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر جو ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا کر کے عنایت فرماتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے پہلے جو لوگ تھے ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن کو اپنے رب کے پاس سے آیا ہوا مکتوب سمجھتے تھے، چنانچہ رات کو اس میں تدبر کرتے تھے اور دن میں اپنے اوپر اس کو نافذ کرتے تھے، یعنی اس کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ قاری کے لیے مناسب ہے کہ باوضو ہو، قبلہ رو ہو اور اس طرح ادب سے بیٹھے جس طرح ایک شاگرد رشید اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ قرآن زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرما کر فیوز و برکات کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ خیال کہ ہم معنی نہیں سمجھتے اس لیے تلاوت سے کیا فائدہ، بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ تلاوت کلام اللہ نہ کی جائے۔ اپنے رب سے رشتہ تعلق جوڑنے کے لیے اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اب اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو اس سے زیادہ اور بد نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ کلام اللہ کی طرف سے توجہ کیجیے اور اپنا رشتہ کلام اللہ سے جوڑیے، پھر دیکھیے اللہ تعالی کی عنایت متوجہ ہوتی ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام کو جو عزت و عظمت حاصل ہوئی وہ اسی کے ذریعہ سے ہوئی، اور آج بھی مسلمان اپنے کھوئے ہوئے وقار کو کلام اللہ سے اپنا رشتہ تعلق جوڑ کر حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے کلام سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔